بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم علم بیان کا جو چوتھا ٹاپک ہے کنایا، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ کنایا کیا ہے۔ کنایا کے لفظی معنی چھپی ہوئی بات کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کنایا وہ لفظ ہے جس کے حقیقی معنی مراد نہ ہوں، اور اگر حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں تو بھی کلام میں نقص یا نقص واقعہ نہ ہو، کہ کلام میں کوئی فرق نہ آئے اگر ہم اس کے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ مثالوں سے اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ یہاں کہنے والے کی مراد یہ ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے تجربہ کار ہوں۔ اسی طرح سر پر چڑھنا مجازی معنوں میں مغرور اور گستاخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس سے حقیقی معنی یعنی سر پر رکھنا بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ سفید پوش کے اصل معنی اجلا اور ستھرا لباس پہننے والے شخص کے ہیں، لیکن یوں بول چال میں یہ لفظ ایسے غریب اور غیرت مند شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنی غربت کو چھپانے کے لیے اجلے کپڑے پہنتا ہو۔ یا کنایا علم بیان میں وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں، ان کا سمجھنا کسی قرینے کا محتاج ہو، وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے، لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا۔ مثلاً زید کو آپ نے سر پر چڑھایا ہے، حقیقت میں اس کے معنی یہ ہے کہ زید کو آپ نے بگاڑا ہے۔ بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلی۔ یہاں بال سفید ہونے سے مراد بڑھاپا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں بال سفید ہونا بھی درست ہے۔ یعنی کہ اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا جملوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔ کنایا کے مجازی معنی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، کہ کچھ نہ کچھ ان کا تعلق ضرور ہوتا ہے حقیقی معنوں کے ساتھ بھی، مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا۔ جس طرح سے کنایا کی چند مثالیں ہیں۔ اس کو کالے نے کاٹا۔ اب کالا کیا ہے؟ کالا یہاں پر سانپ ہے، اور کالا یہاں سانپ کا کنایا ہے کہ کالے نے کاٹا۔ سانپ کا لفظ نے استعمال کیا، اس کو یعنی کہ اس کے جو مجازی معنی ہے اس میں اس کو لے لیا۔ بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہاں کنایا ہے، خوشی اور راحت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو۔ سفید بال یہاں بڑھاپے کے لیے کنایا ہیں۔ جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی۔ چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے کنایا ہے۔ وہ بڑا تنگ دل ہے۔ تنگ دل کا مطلب گھٹیا اور کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے۔ یا اس کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے، کنایا ایک لفظ کو طرح طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس سے رنگا رنگ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تشبیہ، مجاز اور استعارہ میں اس کے کچھ نمونے آپ نے دیکھ لیے۔ لفظ کے استعمال کا ایک اور رخ دیکھیے۔ شتر بے مہار، زبان دراز بیہودہ باتیں کرنے والا، پیٹ کا ہلکا، راز کی بات کہہ دینے والا۔ یہ جو کلمات آئے ہیں یہ کیا ہیں؟ کنایا ہیں۔ شتر بے مہار اور پیٹ کا ہلکا۔ شتر بے مہار کا معنی ہے وہ اونٹ جس کی نکیل نہ ہو۔ دوسرے مرکب کا معنی ہے پتلے اور ہلکے پیٹ والا آدمی، لیکن جب ان کلمات سے ایسے معنی مراد لیے جائیں جو ان کے اصلی معنوں کے لیے لازمی یا صفاتی ہیں تو اس لفظ یا کلمے یا مرکب کو کنایا کہیں گے۔ جب اونٹ کے نکیل نہ ہوگی تو لازماً وہ بلبلاتا پھرے گا۔ ہلکے پیٹ کی لازمی صفت یہ ہوگی کہ کوئی چیز اس میں نہ ٹھہرے گی۔ علم بیان کی یہ بہت اچھی صفت ہے جس سے بیان میں لطف پیدا ہوتا ہے
اور بات واضح طور پر بیان بھی نہیں ہوتی۔ کنایا کے معنی ہیں اشارے سے بات کہنا، اور کنایا کی تعریف ہے کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے معنوں کو لازم ہو۔ کنایا کی اقسام ہیں کنایا قریب اور کنایا بعید۔ سب سے پہلے ہے کنایا قریب۔ کنایا قریب کا مطلب ہے وہ کنایا جو جلد سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے، کہ مثلا سیدھا سیدھا ہو، سمجھ میں آنے والا۔ مثلا سفید ریش بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، اور سفید پوش شریف آدمی کو کہتے ہیں۔ یا کنایا کوئی ایسی صفت ہو جو کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب ہو، اور اس صفت کو بیان کر کے اس سے موصوف کی ذات مراد لی گئی ہو۔ مثلا عزیز لکھنوی کے بقول دعوے تو تھے بڑے ارنی گوئے طور کو، یعنی کہ دعوے تو تھے بڑے ارنی گوئے طور کو، ہوش اڑ گئے ہیں ایک سنہری لکیر سے۔ اس شعر میں ارنی گوئے طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ کنایا کی اس قسم سے توجہ فوراً ہی موصوف کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کنایا قریب ہے۔ اور کنایا بعید کیا ہے؟ کنایا بعید اس کو کہتے ہیں جو فوراً سمجھ میں نہ آئے، اور اس تک پہنچنے کے لیے سوچ بچار سے سوچنے کے بعد بات کی سمجھ آئے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں عام طور پر کسی چیز کی صفات بیان کی جاتی ہیں جس کی مدد سے اس چیز تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مثلا ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب سے محفل میں آؤ آتش و خورشید ایک جا۔ یہاں ساقی سے شراب مانگی گئی ہے مگر اس کا نام کہیں نہیں آیا، البتہ آب و آتش و خورشید جو اس کی صفات میں سے ہیں بیان کی گئی ہیں۔ یہی صفات بول کر شراب سے کنایا بعید کیا گیا ہے، یعنی کہ بات فوری سمجھ میں نہیں آئی، کافی سوچنے کے بعد پتہ چلا ہے۔ کنائے کی اس قسم میں بہت ساری صفتیں کسی ایک موصوف کے لیے مخصوص ہوتی ہیں اور ان کے بیان سے موصوف مراد ہوتا ہے، لیکن وہ ساری صفتیں الگ الگ اور چیزوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کو کنایا بعید اور خاصہ مرکبہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم محفل میں آب و آتش و خورشید ایک جا۔ آب و آتش و خورشید کے جمع ہونے کی صفت شراب میں پائی جاتی ہے، اور یہ صفات الگ الگ موجود بھی ہو سکتی ہیں۔ کنایا سے صرف صفت مطلوب ہو، زندگی کی کیا رہی باقی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ اس شعر میں موئے سیاہ سے مراد جوانی اور موئے سفید سے مراد بڑھاپا کی طرف اشارہ ہے۔ کنایا سے کسی امر کا اثبات یا نفی مراد ہو، مثلا یہ جملہ زید و عمر دونوں ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، یعنی دونوں اپنی شکل و صورت یا عادات و خصائل میں ایک جیسے ہیں۔ تعریض لغت میں تعریض کے معنی چوڑا کرنا، جیسے عرض سے تعریض، وسیع کرنا، بڑا کرنا، مخالفت کرنا، مزاحمت کرنا۔ کنایا سے بات کہنا، اشارہ سے کوئی بات جتانا، کسی معاملے کو مشکل بنا دینا وغیرہ ہیں۔ اصطلاح میں تعریض کنائے کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں موصوف کا ذکر نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اس میں موصوف کا ذکر نہیں ہوتا، ذکر نہیں کیا جاتا۔ مثلا اگر کوئی بادشاہ رعایا پر ظلم کر رہا ہو تو یہ کہا جائے گا بادشاہی اسی کو زیبا ہے جو ریت کو آرام سے رکھے، عوام کو آرام سے رکھے، یعنی وہ بادشاہی کے لائق نہیں۔ اب یہ بالکل بھی بات سامنے نہیں آئی کہ یہ بادشاہ اچھا نہیں یا بادشاہی کے لائق نہیں، اس میں عوام کو کہہ کر سامنے لا کر بات کو اس طرف موڑا گیا ہے۔ تعریض کو بالعموم کسی پر تنقید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی پر تنقید کرنا چاہتا ہے اور واضح طور پر اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اس میں کسی حد تک طنز کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا داغ دہلوی کا شعر ہے، ہمیں بدنام ہیں جھوٹے بھی ہمیں ہیں بے شک،
ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ اس شعر میں داغ نے طنز کی صورت میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آپ ہی دراصل جھوٹے ہیں اور ہم پر ستم کرتے ہیں۔ آگے ہے تلویح۔ لغت میں تلویح کے معنی ہیں زرد بنانا، گرم کرنا، کپڑوں کو چمکدار بنانا، تلوار کو سکل کرنا، اشارہ یا کنایا کرنا۔ اصطلاح میں کنائے کی ایسی قسم جس میں لازم سے ملزوم تک بہت سارے واسطے ہوں تلویح کہلاتی ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں سودا کا یہ شعر ہے، الغرض مطبوخ اس گھرانے کا، رشک ہے آبدار خانے کا۔ یہاں مطبوخ کا رشک آبدار خانہ ہونا کنایا ہے نہایت بخل سے، کیونکہ آبدار خانہ ہونے کو آگ کا نہ جلنا لازم ہے، اور آگ کے نہ جلنے کو لازم ہے کہ کھانے کا نہ پکنا، اور کھانا نہ پکنے کو یہ بات لازم ہے کہ صاحب مطبوخ نہ خود کچھ کھاتا ہے نہ دوسروں کو کچھ کھلاتا ہے۔ اور اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے اس کا بخل ثابت ہوتا ہے۔ بخل مطلب کہ بہت کنجوس ہونا، خود پر بھی خرچ نہ کرنا، یہ ثابت ہوتا ہے۔ آگے ہے رمز۔ اردو لغت میں رمز کے معنی آنکھوں، بھوؤں وغیرہ کا، اشارہ، ذو معنی بات، پہلو دار بات، مخفی بات، تانا دینا، اشارہ آنکھ، منہ، ابرو وغیرہ سے، نوک جھونک، مخفی یا پوشیدہ بات وغیرہ کے ہیں۔ یعنی کہ رمز کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا۔ ذو معنی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ لفظوں میں۔ ادبی اصطلاح میں رمز کنائے کی وہ قسم ہے جس میں زیادہ واسطے نہ ہوں لیکن تھوڑی سی پوشیدگی موجود ہو۔ مثلاً یہ شعر رمز کی عمدہ مثال ہے۔ سیاہی منہ کی گئی، دل کی آرزو نہ گئی، ہمارے جامہ کہینہ سے مے کی بو نہ گئی۔ اس میں جامہ کہینہ سے شراب کی بو کا نہ جانا کنایا ہے، اس سے کہ بڑھاپے تک میں خواری کرتے رہے۔ ایما و اشارہ۔ اگر کنائے میں واسطوں کی کثرت بھی نہ ہو اور کچھ پوشیدگی بھی نہ ہو تو اس کو ایما و اشارہ کہتے ہیں، جیسے سفید داڑھی والا سے بوڑھا آدمی مراد لیا جائے۔ اسی طرح میر کا یہ شعر ایما و اشارہ کی عمدہ مثال ہے۔ شرکت شیخ و برہمن سے میر، اپنا کعبہ جدا بنائیں گے ہم۔ اپنا کعبہ جدا بنانا سب سے علیحدہ رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ اس۔